बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये सबसे बुनियादी चीज ये होती है तो यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ। एक दूसरी बात ये है, जब आप किसी मरीज के पास जाएं, अच्छी तरह जायजा लें, उसकी हरकत और सकनात को देखें, उसके मामलात को देखें, और जो लवाहिकीन उसके पास बैठे हैं, उसके वारिसीन, उनसे तबसरे सुने कि ये करता क्या है। जल्दबाजी नहीं करनी आपने, आप तसल्ली से उसकी तशखीस करें। ये देखें वो बेहोश पड़ा है, अगर मर्द है फिर तो कोई जरूरत नहीं है, औरत है फिर भी एहतियात करें। ये देखें कि उसके होंठ खुश्क हैं या पानी बह रहा है। पानी बह रहा है तो वो मरीज खामोश और शोर ना करने वाला होगा, बेहोश हो जाएगा, पड़ा रहेगा। जो मरीज बेहोश होता है वो बोल नहीं सकता, किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो तबसरे होते हैं, जो उसके गिरदो नवाह में जो लोग मौजूद होते हैं, इर्द गिर्द बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वो सब सुन रहा होता है। इंसान बेबस हो जाता है, यानी उसका जो दिमाग है उसका कंट्रोल जिस्म से उस हद तक नहीं रहता जितना के रहना चाहिए। तो हमारा नीचे का जो जिस्म होता है ये इससे आजाद होकर इसके अहकामात मानने से इनकारी हो जाता है, यही चीज। इसलिए आप ये देखें कि जिस मरीज को आप देखने जा रहे हैं उसके होंठ खुश्क हैं, खामोश है, हाथ पांव मार रहा है या वो शोर कर रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, वो काबू में नहीं आ रहा। ये जैसा कि मैंने बताया था, ये गर्मी का मरीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, इसे आप जिन्नात भी कह सकते हैं, जादू भी, कुछ भी आप कह सकते हैं। जब ये होश में आता है, ऐसा मरीज अगर मुमकिन हो कि जो काबू में ना रहा हो तो ठंडा पानी उसके सर पे डाल दे, भीगता है भीग जाने दे, लेकिन कम से कम उसकी जो गर्मी है, जोश और जज्बात हैं, वो कंट्रोल हो जाएंगे। औरतें जब बेहोश होती हैं उमूमी तौर पर वो आसाबी तौर पर होती हैं। फिर एक और बात कि आप जब आमिलीन तीन चार तरीके से तशखीस करते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया आदात से निकाल कर करते हैं, कुछ अपने कराइन और शवाहिद से करते हैं, कुछ पानी पिलाकर करते हैं, जैसे कि मैंने भी कुछ चीजें बताई हैं। कुछ लोग पैमाइश करके करते हैं, यानी उस मरीज का इस्तेमाल शुदा बनियान, कुर्ता, कमीज, चादर वगैरह वो मंगवाते हैं, उसे पहले ऐसे निशान लगाकर माप लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उसे नापते हैं, कम हो गया या ज्यादा हो गया, उस अंदाज से वो बताते हैं तेरे ऊपर फला चीज है। यही चीज ढोर डंगर के संगलों पर जो उसका रस्सा होता है जानवर का, उस पर बहुत सारे लोग ऐसे बासु को ऐसे करवा के वो उससे पैमाने से फुट्टे से नापते हैं और फिर वो करते हैं। पढ़ते वो ये हैं कि दरूद पाक पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो उसको नापते हैं। कुछ लोग मरीज के इस्तेमाल शुदा कपड़े को सूंघ कर, अगर मरीज के कपड़े से इस्तेमाल शुदा चीज से पाखाने की जैसी बू आए, बुरी बदबू आए, तो समझ लें कि ये आदमी गर्मी का मरीज है, इसे दौरा पड़ता है, इसे ब्लड प्रेशर हाई होता है, गुस्सा होता है, ये तैश में आ जाता है, घर के बर्तन तोड़ देता है, और जो नीचे वाले होते हैं कमजोर होते हैं, उन्हें मारने भी लगता है, वगैरह वगैरह। और जो मरीज तकलीफ बताते हैं लेकिन वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो खामोश, उसके कपड़े से ऐसी बू आती है जैसे गुड़ या मीठा जैसे होता है। गुड़ या मीठा, शक्कर वगैरह ये जो होती है ये आसाबी होती है,
تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ مریض جو ہے نا ہے تو دھیمے مزاج کا، لیکن مریض ہے، اس کے کندھوں میں درد ہوتا ہے، رات کے وقت میں اس کے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ اس کے مطابق کریں۔ ڈھور ڈنگر کے سنگل کو بھی ایسے سون کر دیکھتے ہیں، یہ ایک دم نہیں آتا۔ جب آپ تجربہ کرتے 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 جب آپ ایک خاص حد تک پہنچ جائیں گے، 10-5 لوگوں کی تشخیص کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس انداز کی بو ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ ماہر استاد یا ماہر عامل کی طرح کام کریں، بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں۔ جو وہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ نوٹ کریں گے اور اپنی ڈائری رکھیں گے، اپنی یادداشت کو تحریک کرتے رہیں گے، تو پھر وہ ایک مضبوط قسم کی بیاج بن جائے گی، جو آپ کے بھی بر وقت کام آئے گی جب ضرورت ہوگی، اور آپ کی نسل کے لیے، آنے والوں کے لیے بھی ایک ذخیرہ۔ اب ڈھور ڈنگر ہے یا قمیص ہے، ایسے کرتے ہیں، پہلے اسے ناپتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ کپڑا سوتی ہو تاکہ وہ گھٹنے بڑھنے کا چانس کم ہو۔ اگر بڑھ جاتا ہے تو اسے جنات کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کم ہو جائے اس نشان سے تو اسے جادو کا نام دیا جاتا ہے۔ جو خواتین دوسرے یا تیسرے مہینے میں اسقاط کی یا بچے ضائع ہونے کی شکایت کرتی ہیں، آپ اس کی تشخیص کیسے کریں گے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ آپ یہ چیز دیکھیں، اگر وہ مریضہ حاملہ ہونے سے پہلے یا حیض کے دوران اس کے یہاں نلوں میں درد ہوتا ہے، یعنی ناف کے نیچے درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، ماہواری کے دوران وہ بیچاری بیمار ہوتی ہے، بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے اور چیختی، یہ انہیں پتا ہوتا ہے بیچاریوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان سے پوچھیں، اگر وہ لوگ اس انداز میں کرتی ہیں تو آپ اس کا اسقاط ہوتا ہے، تو آپ اسے جہاں نقش تعویذ دیں گے، آپ انہیں خشک چیزیں استعمال کے لیے دیں گے، جیسے آملہ، بہیڑا، ترفلا جسے بولتے ہیں، یہ چیز دیں گے، آंولے کا مربع دیں گے، ایسی چبانے کے لیے خشک چنے دیں گے۔ ایسی عورت جس کے درد نہ ہو اور بس ایسے ہی اسقاط حمل ہو جائے، وہ اعصابی مریض ہوتی ہے، اس کے رحم میں پانی کی کثرت ہوتی ہے، رحم اس حمل کو پکڑ نہیں کر سکتا اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں گے کہ اسے خشک غذائیں دیں گے، اور تر غذائیں جیسے دودھ، چاول اور سویاں، یہ جو لیسدار چیزیں ہیں یہ بند کر دیں گے، اسے خشک چیزیں استعمال کروائیں اعصابی مریض۔ اور جو عورت غدی مریض ہوتی ہے، گرمی کی مریض ہوتی ہے، جو رحم اور نلوں کی سوزش میں مبتلا ہوتی ہے، اس عورت کو دوسرے سے تیسرے مہینے وہ ساقط ہو جاتا ہے، حد چوتھا مہینہ لگتے لگتے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ رحم میں سوزش ہوتی ہے، جب وہ ہلکا بوجھ ہوتا ہے کسی حد تک وہ اٹھاتا ہے، جب وہ زیادہ وزنی ہو جاتا ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ پھر اسقاط کی صورت میں حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ چیز حمل ضائع ہوتا ہے نا، ایسی عورت کو عمومی طور پر دوبارہ سے حمل بہت مشکل رہتا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ بہت ساری عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ پہلا حمل رہا تھا، اس کے بعد 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 20 30 سال کے بعد ہم نے ان لوگوں کا علاج کیا، الحمدللہ ہوا۔ ہمارے پاس ایسا اللہ نے دی ہوئی ہے یہ نعمت کہ فہم دی ہوئی ہے کہ ہم نے 20 سال کی ایسی عورتیں جنہیں 20 سال پہلے حمل ہوا تھا، بے اولاد تھے، اللہ نے ان کی دوبارہ سے گود ہری کر دی۔ تو یہ کیونکہ اس سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسی عورت کی چیز گرم چیز سے بند کر دیں، بالخصوص برائلر مرغ بند کر دیں، انہیں ٹھنڈی چیز دیں، دھنیا دیں، زیرہ سفید دیں، انہیں آپ شربت بزوری پلائیں، انہیں ایسا کام کریں۔ رشتے ناطے میں ایک ہماری تائی لگتی تھی، گھر کنبے میں بہت دور گاؤں میں رہتی تھی، وہ نا اولادی تھی،
काफी अरसा उनका जो है ना, वो जो हमारे ताए थे वो उसने दूसरी शादी की थी। वो जो हमारी ताई थी वो थोड़ी उम्र की थी, वो ज्यादा उम्र के थे, तो उन्हें भी कोई 10 साल औलाद नहीं हुई। उन्होंने अपने भाई की बेटी जो है ना वो लेकर उसको पालते हुए पालने लगे, बच्चे की जरूरत होती है। तो उनके यहाँ कोई हिंदुस्तान से मेहमान आए, वो गोंद कतीरा लेकर आए थे। तो हमारी ताई का कहना है कि वो गूंद कतीरा जो है ना मुझे मजेदार लगता था, मुझे अच्छा लगता था। मैं रोजाना 1-2 चम्मच रात को पानी में भिगो देती, वो फिर फूल जाता। मैं उसमें दूध डालकर सुबह सुबह खा लिया करती थी उसका नाश्ता। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही। कहते लगे अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि अगली दफा जब मैं पाक हुई, यानी हैज से मैं फारिग हुई, तो अल्लाह ने जो है ना मुझे बेटा दिया। तो वो फिर जब मैंने इस बात पे गौर किया तो पता चला है कि उसके रहम में सोजिश थी, और गोंद कतीरे ने उस सोजिश को खत्म किया, उस गर्मी को खत्म किया। फिर जब वो रहम एतदाल पे आ गया तो वो काबिले हमल ठहरा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एक साथी ने कहा था कि आदात कैसे निकालने, बात समझ में नहीं आती। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मैंने आपको 8 लफ्ज दिए थे, अबजद लिख ले, वो आपके पास वो फाइल है। मुसीबत तो ये है कि आप अगर वो तसल्ली से पढ़े तो कोई उलझन नहीं रहती, बल्कि उसका पूरा ग्राफ दिया हुआ है। अलिफ का 1 है, बा के 2 है, जीम के 3 है, दाल के 4 हैं, और हा के 5 है, वाव का 6 है। ऐसे मैंने दिया हुआ है। आपके जितने भी अल्फाज हैं, मसलन मेरा नाम यूनस है, या लिखी, आप उस चार्ट से देखें, या के 10 हुए वो लिख रहे हैं। वाव है, यू वाव है, इसके 6 हैं, इसको अलग लिख दें। नून है, इसके 50 हैं, और सीन है, इसके 60 हैं। अब 10 और 6 कितने, 16 हुए। 16 और 50 66 हुए, और 60 126 हुए। बस ये इसका तरीका है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आप समझें, और अगर कोई चीज समझ में ना आए उस पर खपे मत, उससे बंद कर दें, रिलैक्स हो जाए, दोबारा से फिर देखें। वो एक किसी हकीम साहब, गलबन फाराबी की है या किसी और की एक हिकायत है, मेरे जहन में अब नाम नहीं आ रहा। वो कहने लगे कि मैंने एक फलसफे की किताब थी, उसे बार बार पढ़ा और 100 दफा से भी ज्यादा पढ़ा, मेरी समझ में ना आई। कहने लगे मैं फला उस्ताद की खिदमत में पहुंचा, फला फलसफे की खिदमत में पहुंचा, उसने जो चंद जुमले कहे, तो वो जो 100 दफा किताब पढ़ने से नहीं समझ सका था, वो जो गिरा थी वो खुल गई। वो किताब 100 दफा पढ़ने से मुझे हिफज हो चुकी थी। तो वो पूरी की पूरी किताब उन चंद जुमलों ने मुझे समझा दिया, और मैं वो किताब समझ गया। आपने ये हुनर पेशे के तौर पर सीखा है, कारोबार के तौर पर आप कर रहे हैं, ये एक हुनर है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आज आखिरी दिन भी ये कह रहा हूं कि अमलियात का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता दीन को अमलियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। अगर एक मसलन हिंदू है, वो ना कुरान को मानता है, ना रसूल को मानता है, ना रब को मानता है, किसी को नहीं मानता, वो भी आमिल है, जोगी है, उसका चल रहा है, वो भी ठूठा करता है, तावीज चलते हैं, उसके भी जो है ना हवन चलते हैं। आप हैं, आप करते हैं। तो इससे बात यह है कि क्योंकि हमारे जितने ग्राहक हैं मुसलमान हैं, जब हम कुरान का तड़का इसमें लगा लेंगे तो वो कहेंगे ये कुरानी अमल कर रहा है, नूरानी अमल कर रहा है। इसी तरीके से हिंदू भी अपने वेद का जो है ना वो तड़का लगाते हैं, जबकि ये खालिस इंसानी मख्फी कुव्वतों को बरुए कार लाने का नाम है अमलियात। जैसे कि मैंने वज़ाइफ के मामले में बताया था कि जब आदमी कोई चिल्ला वजीफा करता है तो वो एक चीज को बार बार दोहराता है। उस दोहराने से क्या फायदा हुआ
سورہ فاتحہ جس دن نازل ہوئی تھی اسی دن اسے شفا قرار دے دیا گیا تھا۔ میں جو اس کا 41 دن وظیفہ کرتا ہوں، سورہ فاتحہ میں طاقت موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، لیکن میں اس طاقت کو استعمال کرنے کا یا تو ہنر نہیں پتا، یا مجھے یقین نہیں تھا، یا میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جب میں نے 41 دن تک مشقت کی تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں سورہ فاتحہ کا عامل ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر یہی یقین آپ کو بغیر وظیفے کے ہو جائے تو آپ کا کام بغیر وظیفے کے بھی ہوگا۔ جادو ہو، جنات ہوں، موکلات ہوں، یہ بنیادی طور پر آپ کی اندرونی صلاحیتوں کو اور مخفی قوتوں کو بروئے کار لانے کے بعد ہی کام دیتے ہیں۔ آپ کی جو قوت ہے، آپ کی جو قوت مخفیہ ہے، وہ کسی بھی جن، ہمزاد، دیو پری سے بہت طاقتور ہے۔ یہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان، غالباً امام غزالی نے یہ روایت لکھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے، تو متشکل ہوا، وہ یہاں کندھے پر آ کر بیٹھا ایک مکھی کی طرح، اور اس نے اپنی جو چونچ ہے، سونڈ ہے، وہ دل پر ایسے بڑھاتے بڑھاتے لگا دی، اور پھر اس میں وہ کچھ چیز ڈالنے لگا۔ کہا یہ وسوسہ ہے۔ شیطان جو ہے، کتنے شیطان ہیں؟ ہر آدمی کے ساتھ دو قوتیں جنم لیتی ہیں، ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں، مرتا ہے تو اس کی کوئی خلاصی ہوتی ہے، وگرنہ ممکن ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہو۔ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ برحق ہے کہ گرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ دو فرشتے جن کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی وہ ہمارے ڈائری نوٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہی ڈائریاں وہاں جا کر پیش کی جائیں گی۔ ریاض الصالحین میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے 99 قتل والے کی ایک روایت موجود ہے کہ اس بنی اسرائیل میں ایک بندے نے 99 قتل کیے۔ پھر اس کے ذہن میں رحم آیا، خوف خدا آیا، ایک آدمی کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت، تو نہیں بخشایا۔ اس نے کہا بخشا تو پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ خنجر نکالا، اس کا بھی کام تمام کر دیا، 100 پورے۔ وہ پھر کسی اور بندے کے پاس گیا، وہ اس سے ذرا وسعت والا تھا، زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا ہاں گنجائش ہے، لیکن تجھے یہ جگہ جہاں گناہوں کی کثرت ہے، جہاں کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، یہاں ایسے ہی خیالات گردش کرتے ہیں کہ آدمی کو نیکی کے مواقع کم ملتے ہیں، فسق و فجور زیادہ ظہور پذیر ہے، تو آپ ایسے کریں، یہ بستی چھوڑ دے، فلاں بستی ہے، وہاں نیکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں کا ماحول سازگار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی ہوگا، وہ آپ کو توبہ کروا دے گا، وہاں اللہ اللہ کرو، امید ہے کہ اللہ بخشش کر دے گا۔ تو آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کے اثرات آپ کی قوتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ چلوں کو پورا کرنے کے لیے، وظائف کے لیے دور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، قبرستان میں نکل جاتے ہیں، غار میں نکل جاتے ہیں، وہ بنیادی طور پر جو یہ اثرات اس کائنات میں گردش کر رہے ہیں، خیالات گردش کر رہے ہیں، وہ نہیں ٹکراتے، اسے یکسوئی ملتی ہے، فضا صاف ملتی ہے، اور اس کے چلے سکسیس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، یکسوئی۔ تہجد کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے اس کا کچھ سبب
ظاہر باقی اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے میں اسے دے دوں۔ تو ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، ہماری عقل ہے ہی کتنی کہ جو ہم حدیث کو یا قرآن کو پرکھیں۔ ہاں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اپنے مفادات کو اخذ کر سکتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ان کی روشنی میں ہم بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ تہجد کے ٹائم میں نماز دعا قبول ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس وقت مخلوق کی گہما گہمی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مریض تکلیف سے ساری رات نہ سو سکتا ہو، وہ تہجد کے وقت میں اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی اتنا سکون ہوتا ہے۔ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہماری باتیں ہوتی ہیں، ان کے ماحول میں بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو نکمے ناکارہ لوگ ہوں، گپی ہوں اور خالی پلاؤ پکاتے ہوں، عملی آدمی نہ ہوں، ایسے لوگوں کی محفل سے آپ دور رہا کریں۔ آپ کوشش کریں کہ جو لوگ اپنے قول و فعل کے تضاد کا شکار نہ ہوں، ان سے دوستی رکھیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور تنہائی میں آپ استغفار کریں اور درود پاک کا ورد کریں، اپنے اوراد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، تسبیحات فاطمہ پڑھیں، آیت الکرسی کا، معوذتین کا صبح و شام ورد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ بہترین اور کامل عامل بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، الانسان مرکب من خطا و نسیان، کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، اس کی تعویل کرنے کے بجائے، بہانے بازی کرنے کے بجائے، اس سے ٹھیک طریقے سے تسلیم کرنے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ آپ اپنی ذہنی انتشاری لہروں سے بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے مان لی۔ اگر نہیں مانیں گے تو آپ کے اندر ایک ہل جل رہے گی، آپ شرمندہ ہوں گے، آپ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ میں اگر یہ کر لیتا یہ ہوتا، میں نے وہاں جھوٹ بولا، تعویل کی۔ تو یاد رکھیں کہ ایک دفعہ سوری کرنے سے، معافی مانگنے سے، یا اپنی غلطی، اپنی کوتاہی تسلیم کرنے سے جو تسخیر اور روحانی قوت آپ کو نصیب ہوگی، وہ آپ کو تعویل کرنے میں یا اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں جتنی قوت درکار ہوگی، وہ اس جھوٹ کے چھپانے سے جو فوائد ہیں ان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ اب قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں عن الخمر والمیسر، جو اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ جواب دیجیے قل فیہما اسم کبیر، کہ ان کا نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، ہاں کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل یہ نفی نہیں کی گئی کہ اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو، فرمایا کہ وہ منافع للناس، کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہے، جو جیتے ہیں انہیں فائدہ ہے، جو شراب بیچتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے مالی طور پر۔ تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے، اس کی تصحیح کرے اور کوشش کرے کہ دوبارہ سے وہ غلطی نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کی صلاحیتیں بہتر انداز میں کام کریں گی اور بہتر انداز میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ آج کی انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔